درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّا مَنْ قَالَهَا وَكَانَ قَاعِمًا غُفِرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا غُفِرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اب وہ کیا کہنا ہے، وہ درود کون سا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ مل کر پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک یاد کر لیں، جب جب موقع ملے یہ درود پاک پڑھتے رہیں تو کیا بات ہے، درود پاک کی پڑھتے رہیں اور نیکیاں کماتے رہیں، مغفرتوں کا سامان کرتے رہیں۔ حاجی حج کو جاتا ہے اور وہاں جا کر جمرات کی رمی کرتا ہے، جو شیطان کو کنکر مارتے ہیں تو ہر پتھر مارنے پر، ہر کنکر مارنے پر اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو کیا بات ہے، کیسی بڑی نیکی ہے کہ سبحان اللہ، اب 49 کم از کم کنکریاں حاجی مارتے ہیں تینوں دنوں میں انشاءاللہ۔ لیکن اب ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے یار ہم تو حج پر نہیں گئے اور بار بار تو جا بھی نہیں سکتے، تو ایک اور عمل ہے، میں نے کہا نا دو ہیں۔ دوسرا عمل وہ ہے جو ہم پاکستان میں رہ کر، کراچی میں رہ کر چاہیں تو ہفتے میں کئی بار کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنازے کو، مسلمان کے جنازے کو کاندھا دے تو جتنے قدم وہ کاندھا دے کر چلے گا اتنے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں لوگ جنازہ اول تو پڑھتے کم ہیں، مسجد میں اعلان بھی ہو جائے تو چلے جاتے ہیں، ارے بھائی 5 منٹ لگیں گے، آپ کو اس کی فضیلت پتہ ہے؟ فرمایا مومن کا جو جنازہ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا تحفہ اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے جنازے میں جتنے شریک ہوتے ہیں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو جنازہ تو بڑی نیکی ہے، اور پھر جنازے میں شرکت کرنے کے بعد کوشش کریں سنت کے مطابق، اگر اللہ پاک توفیق دے تو 40 قدم جو جنازے کو کاندھا دینا ہے وہ دیا کریں۔ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھی طرف، یعنی میت کا جہاں سر ہے اس کا سیدھا کاندھا ہے وہاں پر 10 قدم، پھر پیچھے 10 قدم اس کے سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے ہاتھ پر 10 قدم، پھر الٹے پاؤں پر 10 قدم۔ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا بھائی 2 قدم چلتے جاؤ، 2 قدم، یہ غلط ہے بھائی، 10 قدم چلتے جائیں۔ جب سنت 10 قدم ہے، اور 10 قدم بھی میرا خیال ہے 10 سیکنڈ میں پورے ہو جاتے ہیں، اتنی تیزی سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کی لالچ ہونی چاہیے۔ آج بڑا خوبصورت موضوع ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بڑی پیاری آیت ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج ہے، آیت نمبر 28 ہے، پارہ 17 ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ترجمہ کنز العرفان، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زمان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ سبحان اللہ، بڑے مقدس ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں۔ کل انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول قربانی کریں گے، اور یہ کتنا کمال کا کام ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل۔ یوم النحر یعنی بقرعید کے دن اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل، یعنی کل کے دن اللہ کریم کی بارگاہ میں جو بیسٹ کام ہے، سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آقا فرمایا من ہراقتی دمن، یعنی وہ جانور کا، قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ یعنی یوم النحر سب سے افضل کام کیا ہے؟ وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اے قربانی کرنے والوں آپ کو مبارک ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا۔ فرمایا بے شک قربانی کا جانور بروز قیامت اپنے سینگوں، اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بے شک جب
قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا ہے بمکان قبل ان یقع علی الارض، زمین پر گرنے سے پہلے فطیبوا بہا نفسا، وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اب یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، قربانی کرنی ہے خوش دلی کے ساتھ، ہے انجوائے کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے، اس قابل بنایا کہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ دیکھو غریب پر تو قربانی نہیں ہے نا، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی ہے۔ آپ شکر اس بات کا ادا کریں، یہ قربانی کس کی یاد میں ہے؟ حضرت ابراہیم کو تو حکم دیا گیا تھا کہ بیٹا ذبح کریں، اگر مجھے اور آپ کو حکم مل جاتا تو کہ سب لوگ زندگی میں ایک ایک بچہ ذبح کریں، ہمارا کیا حال ہوتا؟ ادھر تو ٹائم نہیں نکلتا، بچہ کہاں سے دیں گے؟ لیکن ہم اللہ کا اس بات پر بھی شکر ادا کریں کہ مالک تیری مہربانی، ہماری اولاد نہیں، تو نے تو ہمیں جانور ذبح کرنے کتنی آسانی دے دی، اور جانور ذبح کر کے بھی یہ نہیں فرمایا سارا بانٹ دو، ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، دوستوں کو کھلائیں، رشتہ داروں میں بانٹیں، 3 حصے کر لیں۔ لوگ کتنا آسان، تو شکر ادا بنتا ہے یا بوجھ فیل کرنا ہے؟ عبادت جب بھی بوجھ سمجھ کر کی جاتی ہے، جب بھی برڈن سمجھ کر کی جاتی ہے، اس میں وہ برکت نہیں رہتی خوش دلی کے ساتھ، بلکہ بندہ قربانی کر کے سجدہ بھی کرے، اللہ تیری مہربانی اس قابل بنایا۔ اچھا پھر جو آپ نے سنا کہ اس کے بال، اس کی ہڈیاں، اس کا سارا جسم جو ہے یہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ آپ سوچو نا، ایک بکرے میں کتنے بال ہوتے ہیں، ایک گائے میں کتنے بال ہوتے ہیں، آپ کی لاکھوں کروڑوں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، تو انجوائے اٹ خوش دلی کے ساتھ۔ اور پھر جو خوبصورت بات نبی پاک نے شروع میں فرمائی کہ یوم النحر، یہ ذرا میں تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ لائیو بھی جا رہا ہے اور ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل کام کیا بتایا؟ قربانی کرنا، خون بہانا جانور کا۔ اچھا میں مزے کی بات بتاؤں، یہ یوم تشریق آگے جا کے سمجھاؤں گا آپ کو کہ آج سے یوم تشریق شروع ہو گیا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم نے 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیر پڑھنی ہے، جو کہ واجب ہے، مگر لفظ تشریق کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ تشریق کے معنی ہے گوشت کو سکانا، یعنی پہلے زمانے میں تو فریج نہیں ہوتے تھے تو لوگ تھوڑا سا گوشت سکھا لیتے تھے، اور لیکن یہاں تو جناب پوری گائیں ڈی فریزر میں غائب کر دیتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں دیتے۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کریں۔ اچھا ایسا بھی ہوگا جوش میں گوشت تو رکھ لیں گے، تھوڑے دنوں بعد کوئی پوسٹ آئے گی کہ جناب اتنے دن بعد گوشت کھا نہیں سکتے، اب پیٹ میں بھی درد ہو گیا، اتنے دن تک گوشت کھایا، پھر وہ گوشت بھی پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، کسی کے پیٹ میں ڈال دو نا، کسی غریب آدمی کے گھر پر چلا جائے گا، تو اچھے طریقے سے یہ دنوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہاں ایک بات ضرور عرض کر دوں، انما الاعمال بالنیات، آپ جانور کروڑوں روپے کے کریں، آپ کی حیثیت ہے بالکل کریں، مگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے۔ یہ جو دکھلاوے کی نیت ہو رہی ہے، یہ آج کل جو شوز بن گئے ہیں، ذرا آؤ تو صحیح بھائی میرے گھر پہ جانور دیکھنے، ذرا دیکھو تو صحیح کیسے جانور ہیں، اب اپنے اپنے سنا اکاؤنٹس بن گئے ہیں، تو ٹک ٹاک پر اور فلاں جگہ پر اپنے جانور لگائے جا رہے ہیں، اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ایسا نہ ہو کہ میں کروڑوں روپے بھی خرچ کروں اور میری قربانی ہی قبول نہ ہو۔ مجھے اللہ کے لیے قربانی کرنی، ہاں بہترین جانور اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے رکھا بھی بہترین ہے، تو تیری راہ میں بہترین جانور کروں گا، مگر نیت اخلاص اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی ہو تو سبحان اللہ اس کا اجر ملے گا۔ بہرحال ایام تشریق کی بات چلی ہے، تو 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک یہ جو ہے یہ ہم نے تکبیر پڑھنی ہے۔ میں تکبیر کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، جو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کے بعد ایک بار تکبیر پڑھنا واجب ہے، باقی 3 بار پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے۔ اور وہ تکبیر کتنی پیاری ہے، سبحان اللہ۔ پہلے ایک بار تکبیر پڑھ لیں، پھر میں اس کا سینیریو بتاؤں گا تو پھر ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بیان کے شروع میں جو قرآن پاک کی ہم نے آیت پڑھی سورہ حج میں، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کا خوب ذکر کریں معلوم دنوں میں۔ اب یہ معلوم دن کون سے ہیں؟
पर्टिकुलर डेज कौन से हैं? सुभान अल्लाह। उलमाए किराम ने इसकी दो वजाहतें बयान फरमाई। नंबर एक, इससे मुराद अशराए ज़ुल्हिज्ज यानी ज़ुल्हिज्जा शरीफ के इब्तिदाई 10 दिन हैं, जो फर्स्ट 10 डेज हैं, ये कुरान में जो मालूम दिन फरमाए वो ये हैं। अब आयत करीमा का माना ये होगा, मुसलमानों को चाहिए कि ज़ुल्हज्ज का चांद नजर आते ही जिक्रुल्लाह की कसरत शुरू कर दें और 10 दिन तक जिक्रुल्लाह की कसरत जारी रखें। तो ये जो 10 दिन हैं, अब तो खैर कल का दिन रह गया और परसों का रह गया और आज है, जितना हो सके जिक्र इलाही करें। कुरान में इसके बारे में फरमाया कि इन दिनों में अपने रब को खूब याद रखना है, खूब याद करना है, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, जो तस्बीह आपको पसंद है। बल्कि यही जो तस्बीह है, ये तस्बीह तशरीक पता है कितनी कमाल की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माइल को ज़िबह करने गए थे और जब आप अपने बेटे को लिटा दिया, अब ये तो ऐसी अजीम दास्तान है, जब भी सुने आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह करे कि ये दास्तान हम अपने बच्चों को सुनाया करें। हमारे बच्चों को, न्यू जनरेशन को तो ये पता है कि साल में एक दिन आता है जब गाय बकरे आते हैं और बड़ा मज़ा आता है, उनको लेकर हम घुमाते हैं, उसके बाद वो कट जाते हैं, तो उसके बाद बारबेक्यू पार्टी होती है और एवरीबडी इज एंजॉयिंग, बस दैट्स इट, ये है बकरा ईद उनके लिए। अरे बताओ तो सही, ये हुआ क्या था? ये कितनी अजीम सुन्नत इब्राहिमी है, कितनी बड़ी कुर्बानी की दास्तान है। बहरहाल हज़रत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर गए थे तो हज़रत इस्माइल की एक रिवायत के मुताबिक 16-17 साल उम्र थी। इस नौजवानी के आलम में बेटा बाप से क्या कहता है कि वालिद साहब, आप अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा तो कर रहे हैं, मगर ज़रा मुझे रस्सी टाइट बांध दीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा ना हिलूं तो आपके कपड़े ख़राब ना हो जाएं। ए बाबा जान, छुरी ज़रा तेज़ कर दीजिएगा ताकि ज़िबा करते वक्त मुझे कम तकलीफ़ हो। अच्छा अब्बा जान, मुझे उल्टा लिटा के ज़िबा कीजिएगा, मेरे चेहरे को देखकर शायद आपको ज़िबा करना मुश्किल हो जाएगा, और जब ज़िबा कर लें तो मेरा ये लिबास मेरी माँ को दे दीजिएगा, उस बेचारी को तसल्ली हो जाएगी। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है, ये कैसा बेटा है और ये कैसी कुर्बानी है। और ये बात याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी फिरा दी थी, यानी ऐसा नहीं था कि ज़िबा करने से पहले ही मामला, उन्होंने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया था। ये तो मेरे रब की शान है ना, छुरी ने काटना है या नहीं काटना ये फैसला रब का है। ये हमारा दिमाग कहता है नहीं यार ये मामला होगा तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा, ये वाला फैसला करेंगे तो ये हो जाएगा। अरे भाई ये जब होगा जब रब चाहेगा। मुझे 3 बातों का जवाब दे दें, जिंदगी के बहुत सारे फार्मूले आपके सेट हो जाएंगे। मुझे बताएं आग का काम क्या है? मिलकर जवाब दें, जलाना, ठीक है। दरिया का काम क्या है? डुबाना। छुरी का काम क्या है? काटना। 3 वाक्य याद आ रहे हैं? हजरत इब्राहिम को आग ने जलाया था या उस आग को रब ने बाग बना दिया था? दरिया ने फिरौन को तो डुबाया था, हजरत मूसा और उनके साथियों को डुबाया था या दरिया ने रास्ता दिया था? छुरी ने, हर बार छुरी ने काटा है, मगर हजरत इब्राहिम की वो तेज की हुई छुरी जब हजरत इस्माइल की गर्दन पर चली थी तो उस छुरी ने काटा था या रब ने उस छुरी को हुक्म फरमाया तो उसने काटने से इनकार कर दिया। तो पता ये चला कि यकीनन आग का काम जलाना, दरिया का काम डुबाना, छुरी का काम काटना है, मगर मेरा रब चाहे तो वही आग हिफाजत कर सकती है, वही दरिया रास्ता दे सकता है। तो कभी ये मत कहा करो कि जनाब दुश्मन सामने आ गया अब मैं खत्म हो जाऊंगा। अरे रब ने बचाना है, सारा जहां तुम्हारा दुश्मन बन जाए तुम्हारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारे सामने बहुत बड़ी आग है, तुम समझते हो कि मसाइल ही मसाइल हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट खराब है, बंदा बच नहीं सकता। अरे डॉक्टर का काम यह कहना जरूर हो सकता है, रिपोर्ट जरूर यह बता सकती है, मगर मेरा रब वो है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो चाहे तो पल में रिपोर्ट बदल सकती है, बंदा सेहतमंद हो सकता है। तो जिंदगी में कभी डिप्रेशन में ना जाया करो, मायूस ना हो जाया करें कि डेड लॉक हो गया, खत्म, देयर इज नो चांस, नहीं, फिर तुम्हारा ईमान किधर गया, अल्लाह पर भरोसा किधर गया। ये कुर्बानी की दास्तान देखो ना, हजरत इब्राहिम ने तो छुरी फिरा दी थी, मगर अब क्या हुआ? अब छुरी ने तो काम नहीं किया, अब आसमान से जन्नती मेंढा, जन्नत से जन्नती मेंढा भेजा रब ने, जिब्रील जाओ जन्नती मेंढा लेकर जाओ। जब जिब्रील अमीन वो मेंढा लेकर आए तो क्या हुआ? आप एक आवाज लगाते आए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम तो बेटे के ऊपर थे, छुरी फिरा रहे थे, आपने देखा ऊपर तो जिब्रील अमीन आ रहे हैं, मेंढा ला रहे हैं। आप समझ गए कि मेरा इम्तिहान फिनिश हो गया, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल लेटे हुए थे तो उन्होंने देखा कि चैप्टर क्लोज हो गया, लगता है अब्बू ने सदा लगा दी है, मेरा भी इम्तिहान पूरा हो गया। कहते हैं अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ट्राई टू इमेजिन, ये जो तस्बीह है ना, ये वैसे भी पढ़ते रहा करें
یہ 3 مبارک زبانوں سے ادا ہوئی ہے. the first part of that تسبیح, وہ ریسائٹ کس نے کیا تھا, وہ پڑھا کس نے, حضرت جبرائیل نے. درمیانی تسبیح پڑھی ہے حضرت ابراہیم نے, اور تسبیح کا آخری حصہ پڑھا ہے حضرت اسماعیل نے. اللہ اکبر. ان مبارک ہستیوں کی زبان سے یہ تسبیح جاری ہوئی ہے, اتنے مبارک موقع پہ جاری ہوئی ہے. اس تسبیح کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. تو آپ نے عید الاضحیٰ کے لیے گھر سے نکلتے وقت بھی یہ تسبیح پڑھنی ہے, واپس جاتے ہوئے بھی گھر سے تسبیح پڑھنی ہے. اور ان دنوں میں جیسے میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنائی کہ ان معلوم دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے, تو یہ ذکر اللہ کے مہینے ہیں, تو اس تسبیح کو جاری رکھیے. اب اس نیت کے ساتھ, اس سینیریو کو نظر میں رکھتے ہوئے ذرا تسبیح پڑھیے اور اس کا لطف اٹھائیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کتنا پیارا ہے, رب کا نام کتنا پیارا ہے. بندہ ذکر کرے تو اسے انرجی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اب قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اس کو مزید ڈیفائن کرتا ہوں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا. اللہ اکبر. اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو ان جانوروں سے, ان حلال جانوروں سے رزق ملا, اور یہ گوشت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور اللہ کا یہ جو ایک اور کمال کی بات بتاؤں کہ علماء فرماتے جو جانور ہم بقرہ عید میں ذبح کرتے ہیں, نارملی ہم جو جانور کھاتے ہیں, جو مسلمان کھاتے ہیں, یہ سارے جانور بھی اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. علماء نے بڑی گہری بات کی, اب ذرا سنیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو علامہ ابن رجب حنبلی کی بات سنیے گا, وہ کہتے ہیں جو بندہ اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے, ذکر اللہ کرنے والے, کثرت سے ذکر کرنے والے جانوروں کو ذبح کرے, پھر ان کا گوشت کھائے, پھر اس گوشت سے جو طاقت حاصل ہو اس طاقت کو گناہوں میں صرف کر دے, تو اس نے گویا معاملہ الٹ کر دیا, یعنی شکر کی بجائے ناشکری کی. ارے ایسے بندے سے تو وہ جانور بہتر تھا جو ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہا اور اللہ ہی کے نام پر قربان ہو گیا, مگر اس کا گوشت کھانے والا اللہ کا ذکر کرنے والا نہ بن سکا. یہ غور کیجئے گا, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کہ جس نے تمہیں ان بے زبان جانوروں کے ذریعے رزق دیا. تو یہ وہ جانور ہیں کہ جب ان کو کھائیں تو نیت یہ ہو قربانی کے دنوں میں بھی اور اس کے بعد بھی کہ اس حلال گوشت کو کھانے کے بعد جو انرجی ملے گی, جو طاقت ملے گی, وہ طاقت میں نے اللہ کے ذکر پر, نمازوں پر, عبادت پر, نیکی کے کام پر صرف کرنی ہے. مگر بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ اتنے مبارک دن قربانی تو کرتے ہیں مگر ان دنوں میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں. ارے بھائی بس وہ قربانی کر کے تھک گیا تھا, کسائی تھوڑا لیٹ آیا تھا اس لیے سو گیا تھا, تو ظہر اور عصر کی نماز چلی گئی, رات دوستوں میں چلا گیا تو عشاء کی نماز چلی گئی. ارے یہ دن تو ذکر الہی کے تھے, یہ دن تو سجدہ کرنے والے تھے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے, حلال ذکر کرنے والوں کا جانور کا گوشت کھا کر بھی ذکر الہی کرنے والے نہ بنے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, گوشت تو جانور کا کھا رہے ہیں, حلال جانور کا, قربانی کا کھا رہے ہیں, اور اس سے طاقت مل رہی ہے تو کیا کر رہے ہیں, چلو بھائی سنیما چلتے ہیں, چلو بھائی حرام کام کرنے, پارٹیز کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. اپنے اور اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو کھانا کھلانا کوئی منع نہیں ہے, آپ کھلائیں, گھر پہ بلائیں, اچھی بات ہے, مگر نمازوں کے وقت میں نماز پڑھیں, حرام کام نہ کریں. تو یہ بات یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ شکر ادا کرو. اور پھر یہ بھی علماء نے فرمایا اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ نے یہ جانور تمہارے قابو میں کیسے دیے ہیں. واقعی آپ دیکھیں اتنا بڑا جانور, 10 سال کا بچہ رسی لے کر چلتا ہے, جانور چلنا شروع کر دیتا ہے, کتنا ایزی ٹو ہینڈل کر دیا. اگر یہ جانور خوخوار ہوتے, یہ اتنے بڑے بڑے بیل, یہ گائے, یہ ہمیں اٹھا کے کدھر پھینک دیتے. ہر گھر میں جانور بندہ ہے, ہم خود جا کے کوئی گڑبڑ کرتے تو حادثہ ہوتا ہے, ورنہ لاکھوں جانور اسموتھلی ذبح ہو جاتے ہیں. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی ہے.
ایزی کر دیا ہمارے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے جانور کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. احتیاط کرنی چاہیے, مگر جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو, ذکر کرو رب کا, جن نے بے زبان جانور تمہارے اختیار میں دیے, تمہارے قابو میں دیے, ان کا جناب گوشت کھانے کو دیا. بلکہ یہاں تک اب تو سائنس کہتی ہے کہ یہ جو گوشت ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ویگن ہوتے ہیں, جو بالکل ویجیٹیرین ہوتے ہیں, گوشت بالکل نہیں کھاتے. اب سائنسدان جا کے بتاتے ہیں کہ وٹامن بی, وٹامن ڈی اور وٹامن 12 یہ سب سبزیوں سے حاصل ہو ہی نہیں سکتے. نو ڈاؤٹ سبزیاں بڑی فروٹفل ہوتی ہیں, بڑی ہیلدی ہوتی ہیں, مگر یہ گوشت جو ہے یہ بھی انسانی جسم کے لیے ضروری ہے. اور اللہ کریم نے یہ ان قربانی کے دنوں میں ہمیں الحمدللہ وافر مقدار میں دیا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں, مگر یہ دن خاص ذکر الہی کے دن ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک محفل سجی ہوئی تھی, صحابہ کرام حاضر تھے. ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, راہ خدا میں لڑنے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اکثرہم للہ ذکرا, یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. صحابی رسول نے دوسرا عرض کیا, یا رسول اللہ روزہ داروں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے, عظمت والا کون ہے؟ مثلا 100 افراد ہیں, 100 نے ہی روزہ رکھا ہے, ان 100 روزہ داروں میں افضل کون ہے؟ فرمایا اکثرہم للہ ذکرا, یعنی جو اللہ کی راہ میں, اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ذکر کرنے والا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. صحابی رسول بار بار یہ سوال کرتے رہے, الگ الگ عبادت کا سوال کرتے رہے. ہر عبادت کے جواب میں یہ ملتا تھا کہ ان میں عظمت والا, افضل وہ ہے جو جناب زیادہ ذکر والا ہے. یعنی زکوٰۃ دینے والے بہت سارے ہیں, ان تمام زکوٰۃ دینے والوں میں افضل کون؟ وہ زیادہ ذکر الہی کرنے والا. حج کرنے والے لاکھوں ہیں, ان حاجیوں میں سب سے افضل کون؟ فرمایا زیادہ ذکر کرنے والا. کرتے کرتے جب سب سوالوں کا نبی پاک نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا, تو اب کیا حضرت کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں, حضور حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو کہتے ہیں, اے عمر یوں تو ذکر اللہ کرنے والے ہی ساری بھلائیاں لے جائیں گے, نبی پاک تو ہر بندے کے جواب میں یہی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو معراج کے دولہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجل ہاں ابو بکر, بات ایسی ہی ہے